السلام علیکم جی. اب پھر کمنٹس میں آ گیا تھا کہ جی کوئی ایسا قرآن پاک کی کوئی چھوٹا سا وظیفہ بتائیں جس سے جو میرے جتنے بھی میرے دشمن ہیں یا جو میرے متعلق غلط سوچ رہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے میری ان سے جان چھوٹ جائے. تو یہ جن صاحب نے یہ کمنٹس میں ڈالا تھا نا، میں ان کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل کو آرام دیکھیں نا، تو اس پہ میں نے دشمن جو آپ نے ورڈ یوز کیا نا، میں نے اتنے ایکسیلنٹ قسم کے اس میں وظیفے آپ کو بتائے ہیں، اتنے زبردست قسم کے وظیفے بتائے ہیں کہ وہ کرنے کے بعد ضرورت ہی نہیں رہتی. لیکن شاید وہ آپ کو لمبے لگے ہیں یا تھوڑے بڑے لگے ہیں. حالانکہ مجھے یاد ہے ایک تو میں نے وہ دھاگے والا بنایا تھا اور میں نے ٹائم بھی نوٹ کیا تھا، اس کو کرنے میں میکسیمم 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں. تو آپ اس کو بھی دیکھیں. لیکن کیونکہ اب آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے تو میرا فرض ہے بتانا. لیکن میں آپ کے نالج کے لیے، یہ تو میں آپ کو یہ ذرا آپ نے پوچھا تو میں نے بتانا تو میرا فرض ہے. لیکن میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتوا رہا ہوں کہ اس سے پہلے اگر آپ چینل کو اٹھا کے تو اس کو دیکھیں دشمن کے حوالے سے سر آپ دیکھیں گے نا، تو آپ کو انتہا سے زیادہ ایسے ایسے وظائف ملیں گے جن کو پڑھ کے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، اور اس کا رزلٹ بھی 100%، کیونکہ وہ ساری آزمودہ ہیں. لیکن اب میرے ذہن میں بھی یہ میں نے تو بنا کے سارے آپ بتا دیے، لیکن اب آپ نے مجھے کہا کہ نہیں چھوٹے سے چھوٹا ہونا چاہیے. تو سر آپ کی فرمائش ہے تو مجھے اس کو آپ کو کچھ تو بتانا پڑے گا اس کے متعلق، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے پرانے میرے جو اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں اس کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ جو فرمائش کرنے، کیونکہ جب آپ فرمائش کر دیتے ہیں نا تو اس کو بتانا ہمارا میرا باقیوں کا میں نہیں کر سکتا، میں اپنا سمجھتا ہوں میرا فرض بن جاتا ہے. لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہنے لگا ہوں کہ یہ جو آپ نے مجھ سے کانٹینٹ مجھے مانگا ہے، جو مجھے آپ نے ایک سبجیکٹ دیا ہے، اس کو میں کافی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں، وہ بڑے اچھے طریقے سے کر چکا ہوں اور اس کے رسپانس بھی آ چکے ہیں بڑے زبردست. لیکن بہرحال آپ کی فرمائش ہے تو میں اس کو پورا ایک چھوٹی سی ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے پھر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. اب یہ میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں نا، یہ کرنے کے بعد آپ کا دشمن تقریباً آپ سمجھیں ہمیشہ کے لیے ہی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا. اور آپ نے کہا جی جو بندے میرے متعلق، ہاں یہ آپ نے ایک نیا کوشچن بیچ میں آیا کہ جو میرے متعلق غلط سوچ رہے ہیں، تو بالکل اس سے کیا ہوگا کہ جو بندے آپ کے متعلق غلط سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنے کے بعد یہ سب کچھ ان کے اوپر الٹا پڑ جائے گا. یعنی کہ اس نے گڑھا کھودا آپ کے لیے اور گر خود جائے گا بیچ میں. تو یہ ہے قرآن پاک کی پاور جس کو کہتے ہیں. اب یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا نا، یہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے. اور نماز کرنے کے بعد آپ نے پھر اس دشمن کو یا ان بندوں کو سامنے ذہن میں رکھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. اب 2 طریقے ہیں، یا تو آپ ہاتھ اٹھا کے مدد مانگ لیں، اور جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو سجدے کی حالت میں جا کے مانیں. کیونکہ سجدے کی حالت میں تو بالکل ہی آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں آپ نے اپنا سر جھکا دیا اور آپ مانگ رہے ہیں. تو میں تو کہوں گا سجدہ زیادہ بہتر ہے. تو اگر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو آپ نے جو میں آپ صورت بتاؤں گا نا، آپ نے اس کو 31 بار پڑھنا ہے، اور یہ سوچ کے کہ دشمن جو ہے میرا، یعنی یہ تصور کر کے کہ میرا جو مقصد ہے وہ اپنا مقصد پورا کر کے، جیسے آپ نے کہا کہ دشمن بھی ختم ہو جائے اور جو میرے متعلق غلط سوچ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے. کیونکہ جب بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں نا، اس کا مقصد، اور کوشش کیا کریں کہ ایک سے زیادہ مقصد نہ ہو، وہ مقصد اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ وظیفہ کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا رزلٹ دیں گے. لیکن ساتھ میں وہ بھی کہتا ہوتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وظیفے میں بہت زیادہ طاقت آ جائے تو اس کے لیے پھر آپ کو 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اچھا، اور یقین میں آپ کو کہتا ہوں جب آپ یہ کریں گے نا، یہ جو میں آپ بتاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ آپ، ایک ہوتا ہے نا ایک بندے کو ٹینشن فری کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ آپ کو بالکل ٹینشن فری کر دے گی. آپ ریلیکس ہو کے جہاں جو مرضی کریں، وہ دشمن آپ کو نظر نہیں آئے گا بس. اور جو سوچنے والا ہے وہ بھی سمجھیں گے ختم ہو گیا.
تو لیکن جب اس قسم سے کوئی وظیفہ پوچھتا ہے نا اور ہم اس کو جب وظیفہ بتاتے ہیں تو ہم اس کو ایک ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہم عمل تو ہم تم نے سوال کیا ہم نے تمہیں عمل بتا دیا، لیکن اس قسم کے عمل اس وقت ہمیں کرنے چاہیے جب ہم دیکھیں کہ ہم حق پہ ہیں، واقعی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پھر ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، ادروائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے اگر کوئی یہ حق پہ ہے، کوئی تنگ آ کے ہی کسی نے یہ میں تو یہ سوچوں گا کسی نے تنگ آ کے مجھ سے یہ چیز پوچھی ہے، اس کا مطلب ہے وہ حق پہ ہے۔ پھر دوبارہ یہ اب آپ کو پتہ کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہیں۔ تو اب میں عمل کی طرف آتا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا نا، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور کتنے دن کرنا ہے آپ نے یہ عمل؟ 11 دن کرنا ہے آپ نے یہ عمل، 11 دن۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے، اس میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کو کہتے ہیں سورہ نساء۔ اس کو جب آپ کھولیں گے تو اس میں آئے گی آیت نمبر 17۔ اس آیت کو آپ نے، میں نے کہا تھا نا 31 بار پڑھنا ہے، اس آیت کو آپ نے سجدے کی حالت میں جا کے یا ہاتھ اٹھا کے یا سجدے کی حالت میں زیادہ بہتر آپ اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے کھل کھلا کے دعا مانگنی ہے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ اور دعا مانگنے کا بھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، تو میں نے قرآن پاک کی یہ چیز آپ نے ہی قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے کہ اگر ایسی چیز میں پھنس جاؤ تو آپ یہ پڑھو، تو میں نے آپ کے کہنے پہ وہ چیز پڑھی ہے اور پوری عقیدت سے پڑھی ہے۔ اب آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کیا انصاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انصاف کریں گے۔ اور انصاف کیا ہوگا؟ آپ نے دعا جو اپنے دماغ میں رکھا ہوا تھا اس دشمن سے یا دشمن سے آپ کی جان چھڑائیں گے۔ تو یہ جو وظیفہ تھا جو آپ نے کہا تھا بس ایک آیت کو ہوگا، لیکن میں اس میں تھوڑا سا ایڈ اپ کروں گا۔ سورہ نساء کی آپ نے آیت پڑھی، آیت نمبر 17 کو پڑھنا ہے آپ نے 31 بار، وہ پڑھا، اور اس کے ساتھ میں کروں گا یا جبارو، یہ آپ نے ساتھ اس کے ساتھ ایڈ کر کے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تاکہ اس میں اور پاور آ جائے گی۔ ایک تو قرآن پاک کی آیت آ گئی، اور اس کے ساتھ 11 مرتبہ آ گیا، وہ تو آ گئی نا 31 بار، اور یہ آ گیا ساتھ 11 مرتبہ یا جبارو، کتنا 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ تو اب یہ وظیفہ کرنے کے بعد ان شاء اللہ اب آپ کہیں گے جی کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا میرا کام ہو گیا ہے؟ تو بھائی ان شاء اللہ اگر آپ حق پہ ہو اور یہ آپ نے عقیدت سے اور اپنے پورے اعتقاد کے ساتھ یہ وظیفہ کیا ہے، تو اس کا رزلٹ آپ کو 8-10 دن میں مل جانا چاہیے، بلکہ کچھ دنوں میں ہی نظر آنا چاہیے، اس کی ایفیکٹس نظر آنا چاہیے۔ اور ایک دفعہ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ جو آپ نے وظیفہ مجھ سے پوچھا میں نے یہ آپ کو بتا دیا، لیکن ساتھ پھر اینڈ پہ میں یہ بات آپ سے یہ لازمی کروں گا کہ آپ نے اس کو اسی کے بعد کرنا ہے جب آپ حق پہ ہیں۔ اب وظیفہ تو میں نے یہاں ہو گیا میرا ختم، لیکن آپ کو پھر میں ایک چیز یاد کرتا بتا دوں کہ اگر آپ میرا چینل پڑھیں، یہ مجھے لگتا ہے پھر بھی تھوڑا سا لمبا وظیفہ ہو گیا، لیکن اگر آپ میرے چینل کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو 2-2 منٹ کے بھی وظائف مل جائیں گے، یہ دشمن سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارے کے لیے۔ ابھی آپ نے فرمائش کی تو میں نے بتا دیا، ورنہ میں نہیں بتا سکتا تھا، لیکن فرمائش کو میں کبھی نہیں ٹالتا، کیونکہ یہ میرا اخلاقی فرض بن جاتا ہے کہ اگر کسی نے میرے سے کچھ پوچھا تو میں اس کا جواب دوں۔ لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے رہتا ہے کہ یہ مجھے پھر بھی تھوڑا سا چلے لمبا لگے، میں نے تو آپ کو 2-2 منٹ کے وظائف بتائے ہوئے ہیں جس سے آپ کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے، اور اس میں ایک وظائف تو بالکل ہی چھوٹا سا ہے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے دھاگے پر جو کیا ہوا ہے، وہ تو یوں 2 منٹ کا وظیفہ ہے، ادھر سے وہ آپ کام کرتے ہیں، ادھر سے آپ کا کام ادھر سے وظیفہ ختم ہو گیا، وہ جو بھی میں نے عمل بتایا وہ آپ کرتے ہیں دھاگے کا، تو ادھر سے آپ کا دشمن کی طرف سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو ہم تو اینڈ پہ آ کے ایک ہی کہتے ہیں کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر دفعہ ہم یہی چیز کہتے ہیں۔
اب آپ کی جو فرمائش تھی میں نے اپنا اخلاقی فرض پورا کر کے آپ کو یہ بتا دی ہے، اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس سے مختصر اور قرآن پاک کے سارے ہی وظیفے ایک سے ایک بڑھ کے ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے ہر ایک ہر الفاظ کے اندر اتنی پاور ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے جو وظائف بتائے ہیں وہ کچھ کم ٹائم لیتے ہیں آپ کا، ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال میں آپ کی جو بھی آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے آپ کو بتا بھی دیا، اور ساتھ آپ کو انفارم بھی کر دیا کہ اس سے پہلے پلیز آپ چینل کو اسٹڈی کر لیں۔ اگر آپ نے اسٹڈی کیا ہوتا تو آپ یہ نہ پوچھتے، لیکن آپ نے یہ پوچھا، میں نے اپنا اخلاقی فرض پورا کیا، اور اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ حافظ۔